الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتفى اثرہ واتبع ہدیہ الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. الآية من سورة البقرة آیت نمبر 286. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا. کتاب الایمان صحیح بخاری حدیث نمبر 39. ناظرین، اسلام کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آپ کی عظیم بعثت و رسالت ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احسانات میں سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، ایک ایسا رسول جو ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کے قلوب کا تزکیہ کرتا ہے، شرک اور گناہوں کی علائشوں سے ان کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، جبکہ اسلام سے قبل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت سے قبل لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پسندیدہ دین، دین اسلام، جو انسانیت کا نجات دہندہ ہے، جو امن و سلامتی کا دین ہے، جو رحمت و شفقت کا دین ہے، جو ہر قسم کی بھلائیوں پر مشتمل ہے اور ہر برائی سے اپنے ماننے والے کو بچنے اور دور رہنے کی تلقین کرتا ہے. اس دین کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بڑا آسان دین، نیچرلی دین ہے. اس کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اس کے ماننے والوں کے لیے بوجھل ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات قرآن مجید میں توریت اور انجیل کے حوالے سے ذکر کی ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 157 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک صفت آپ کی یہ فرمائی: وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان شدتوں کو، ان بندشوں کو، ان بیڑیوں کو ہٹاتے ہیں جن میں اگلے لوگ جکڑے ہوئے تھے. یعنی یہ دین نہایت آسان دین ہے، فطرت سے ہم آہنگ دین ہے. اسی مفہوم کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بہت واضح اور دو ٹوک الفاظ میں فرمایا: یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے احکام کے ذریعے، اپنی شریعت کے قوانین کے ذریعے تم سے آسانی چاہتا ہے، تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے مسائل صیام کے ضمن میں یہ آیت تحسیر ذکر فرمائی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. سورہ حج آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، آسانی ہی آسانی ہے دین. اللہ رب العالمین سورہ تغابن آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. جس حد تک اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر سکتے ہو، اللہ کے حکموں کو جس حد تک بجا لا سکتے ہو، یعنی اپنی طاقت، اپنی کیپیسٹی برابر تم اللہ رب العالمین کے حکموں کو بجا لاؤ. طاقت سے زیادہ اللہ رب العالمین کسی کو مکلف نہیں کرتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ آیت نمبر 286. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا. جو جتنی طاقت رکھتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے حکم کو جس حد تک بجا لا سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اسی حد تک مکلف کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے، جیسا کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے، باب المناقب، باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں: ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی دو معاملے میں اختیار دیا گیا
تو آپ نے ان میں سے جو سب سے آسان معاملہ تھا اس کو پسند کیا، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، اور اگر گناہ کا کام ہوتا تو سب سے زیادہ نفرت کرنے والے آپ ہی ہوتے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث متفق علیہ، صحیح بخاری میں، امام بخاری نے کتاب الاعتصام میں حدیث نمبر 7288، اسی حدیث میں آپ نے فرمایا ہے وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں کسی چیز کے کرنے کا حکم دوں تو اس کو طاقت بھر انجام دو۔ اوامر کی بجا آوری میں استطاعت کی شرط ہے۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو پورے طور پر باز آ جاؤ، وہاں مستطاعتم کی قید نہیں ہے، کیونکہ نہیں اپنے نفس کو روکنے کا نام، ہر قبیح صفت سے اپنے کو روکنے کا نام ہے۔ اس میں انسان کے لیے ہر انسان کو قدرت ہے، گناہ سے بچنے میں ہر انسان کو قدرت ہے۔ جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، قبیح عادت سے رکنا انسان کے بس میں ہے، لیکن کرنے میں انسان کی وسعت کو دخل ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں نے شروع میں آپ کو سنائی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث مایا ان ولن یشاد، شدت پسندی کو راہ سختی کرے گا، زیر بار ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ اسلامی واجبات اور فرائض کو ادا کرنے سے قاصر اور عاجز ہو جائے گا، لہذا میانہ روی اختیار کرے اور حد درجہ کوشش کرے کہ اپنے عمل کو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق کرے، بالکل ایکوریٹ عمل کرے۔ وَسَدِّدُوا، جیسے تیر اور کمان درست کی جاتی کہ اگر تیر اور کمان ٹیڑھی ہو تو نشانہ خطا کر جاتا، اور اگر ایکوریٹ نہیں ہو سکے تو قاربو، سنت اور شریعت سے قریب تر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ثواب اور اس کی جنت کی بشارت قبول کرے۔ اس طریقے سے یہ تمام نصوص، آیات اور احادیث بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کا دین الحمدللہ آسان ہے۔ اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں سے یہ رحمت اور محبت دلیل ہے کہ اس نے بندوں کے مناسب احوال، احکام اور قوانین مشروع فرمائے۔ مثال کے طور پر رمضان کا روزہ فرض عبادت ہے، اسلام کے اہم ارکان میں سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریض کو، بیمار کو رخصت دی۔ آدمی اگر بیمار ہو، آدمی اگر رمضان میں مسافر ہو، اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ افطار کر لے، اور سال کے بقیہ دنوں میں اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے جب چاہے، جون سی تاریخوں میں چاہے، گرمی کا روزہ، سردی کے دنوں میں، بڑے دن کا روزہ، چھوٹے دنوں میں، جب چاہے وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ اسی طریقے سے بیمار کا حال ہے۔ انہی احکام کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 150۔ نماز اسلام کا سب سے اہم عملی فریضہ ہے۔ اگر انسان اس فریضے کی ادائیگی پر قیاماً قادر نہ ہو، کھڑے ہو کر عبادت نہیں کر سکتا، بیٹھ جائے، بیٹھ کر عبادت نہیں کر سکتا، کروٹ لیٹ جائے، دائیں کروٹ کہ رخ اس کا قبلے کی طرف، اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے۔ اگر انسان خوف کی حالت میں ہو، کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، وہ پیادہ بھاگ رہا ہے یا سواری پر بھاگ رہا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، دو نمازوں کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتا، ایسی پوزیشن ہے، تو ایسی صورت میں وہ چلتا ہوا، دوڑتا ہوا، سواری پر نماز پڑھ لے، قبلہ کی طرف رخ کر سکتا ہے تو کرے، ورنہ جس طرف بھاگ رہا ہے اسی طرف بھاگتا جائے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 239۔ خوف کیا عالم ہے، بھاگتے ہوئے سواری پر جیسے چاہو نماز ادا کر لو، پھر جب امن کی حالت ہو جائے تو جیسے اللہ نے سکھایا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ سکھایا ہے اس طریقے کے مطابق ادا کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کچھ سکھایا وہ اللہ ہی کا سکھلایا ہوا سکھایا۔ فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اسی طریقے سے یہ طہارت کا مسئلہ ہے، طہارت کے لیے پانی ضروری ہے، اگر پانی نہ ملے الحمدللہ تیمم، پاک مٹی ہمارے لیے طہارت کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ ماریے، دونوں ہاتھ رگڑیے، اس کے بعد چہرے پر مسح کیجیے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت کلائی پر، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت کلائی پر، ایک ہی ضرب ہے تیمم، اور وہ چہرے اور دونوں ہاتھ کی کلائی تک کے لیے کافی ہے۔ یہی صحیح حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین نے احسان ذکر کیا ہے، احسان فرمایا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، سورہ مائدہ آیت نمبر 143۔ اس میں تیمم کی مشروعیت کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں آسانی یوں بھی ملاحظہ کیجئے کہ اگر کوئی غلطی ہم سے بھول چک سے ہوتی یا کسی گناہ کے کرنے پر انسان مجبور کر دیا جائے
اجبار اور اکراہ کے نتیجے میں انسان کوئی غلطی کر جائے، کوئی گناہ کر جائے، وہ گناہ اس کے اوپر نوٹ نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے خطا، نسیان اور جبر و اکراہ کے نتیجے میں ہونے والے عملوں کو معاف کیا۔ رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے یہ دعا بھی سکھلائی ہے اور دعا کو قبول بھی فرمایا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہمارے جب ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی سرزد ہو جائے، خطا ہو یا بھول چوک ہو، اللہ معاف کر دے۔ طبرانی میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان، ان اللہ عفا عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، خطا، نسیان اور جبر و اکراہ کے کام کو اللہ نے ہماری امت سے معاف فرمایا۔ صحابہ کرام نے حج کے موقع پر 10ویں ذی الحجہ کے جو اعمال ہیں ان میں ترتیب افضل ہے، جمرہ عقبہ کو کنکری لگانا، قربانی کرنا، بال ناخن صاف کرنا، اور پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، اور اگر حج تمتع ہو تو صفا مروا کی صحیح کرنا۔ ناظرین، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، نسی تو یا رسول اللہ، بھول چک سے کہا افعل ولا حرج، کوئی حرج۔ الحمدللہ دین میں اس طرح سے آسانی۔ حالت اضطرار اگر ہو تو ایسی چیز جو اسلام میں حرام ہے، جن کو عام حالات میں ہم ہاتھ نہیں لگاتے، الحمدللہ اضطراری حالات میں وہ چیزیں بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ مثال کے طور پر مردار کھانا، سور کھانا، شراب پینا، یہ چیزیں جو حرام ہے، لیکن اگر آدمی جان بچانے کے لیے ان اشیاء کو کھانے اور پینے کا محتاج ہو تو بقدر ضرورت صرف اتنی مقدار بھر جس میں اس کی جان بچ جائے، اللہ رب العالمین کے دین میں اس کے لیے بھی فسح اور گنجائش ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو آدمی مضطر ہو، مجبور ہو، اگر نہیں کھاتا ہے تو جان چلی جائے گی، بشرطے کہ تجاوز حد نہ کرے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، صرف اتنی تھوڑی مقدار کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے گی، پھر اگلے مقام پر جائے گا حلال روزی مل جائے گی۔ اور عادتاً نہ کھائے، اضطراری حالت میں کھائے تو اللہ رب العالمین معاف کر دینے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے دین کی آسانی ہے۔ اسی طریقہ سے اور بھی معاملات کے اندر آگے جائیں تو الحمدللہ دین کے اندر آسانی ہی آسانی ہے۔ کوئی قانون ایسا اسلام کا نہیں ہے جو آدمی یہ کہہ سکے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ ہمارے مالداروں پر فرض ہے، جو غریب محتاج ہے ان پر نہیں۔ حج مالداروں پر فرض ہے، اس کی شرائط ہے، جن پر یہ شرائط لاگو نہیں ہوتے ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ الحمدللہ کوئی کام اسلام کا ایسا نہیں جو آدمی یہ کہے کہ یہ ہماری صلاحیت اور کیپیسٹی اور استطاعت سے باہر ہے۔ دین کا یہی مزاج کہ یہ دین آسان دین ہے، اور آسانی ہی دین کا مزاج ہے اصل۔ اس وجہ سے دین میں غلو اور تشدد کو اسلام نے حرام کیا اور سنگین جرم قرار دیا، کیونکہ غلو، شدت یہ اسلام کی آسانی سے میل نہیں کھاتا۔ جیسا کہ آپ نے حدیث سماعت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے، اور جو سختی کرتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ یہ ازراہ شفقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ دین پر قائم رہے تو تم کو چاہیے کہ اعتدال سے عبادت کرو، اپنے اوپر سختی کو نہ آنے دو، کیونکہ سختی کرنے کے نتیجے میں، بہت زیادہ مشقت برداشت کرنے کے نتیجے میں کل صحت جواب دے دے گی۔ بیوی کا حق ہے تمہارے اوپر، اپنی جان کا حق ہے تمہارے اوپر، تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہارے مہمانوں کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے فرمایا تھا۔ اس لیے میاں روی عبادت کے اندر بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی ہار جائے گا اور کل کو وہ واجبات اور ضروری بندگی کی ادائیگی پر بھی قادر نہ ہو سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں غلو اور شدت سے منع کرتے ہوئے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ہلک المتنطعون، قالها ثلاثا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، متعمقون یعنی متشددون، تشدد پسند لوگ، غلو پسند لوگ، جو اپنے آپ کو اسلامی حدوں کے اندر رکھنا نہیں چاہتے، سمجھتے کہ یہ کم ہے، ہم کچھ اس سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، کچھ زیادہ غیر مسنون، غیر ثابت اوراد و وظائف سے بوجھل ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے ہلاک المتنطعون، یہ تشدد پسند لوگ ہلاکت میں پڑنے والے ہیں، یہ نجات کی راہ پہ نہیں ہے، ہلاکت کی راہ۔ اور صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 3 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت ازواج مطہرات کے پاس آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کیا۔ ازواج مطہرات نے جب ان کو بتایا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم جانا اور یہ کہا کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے ہیں، لہٰذا آپ کے لیے کم عبادت بھی کافی ہے، لیکن ہم لوگ گنہگار ہیں، اس لیے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک نے عزم کیا کہ آئندہ وہ رات بھر عبادت کرے گا، کبھی سوئے گا نہیں۔
سال ہر سال تک جگتا ہی رہے گا رات میں، کبھی بستر راحت پر نہیں جائے گا۔ ایک نے کہا کہ وہ بیوی سے مقاربت نہیں کرے گا، تیسرے نے یہ کہا کہ وہ ہمیشہ نفلی روزے رکھے گا، کبھی افطار نہ کرے گا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ نے کو جب معلوم ہوا تو آپ نے سخت برہمی کا اظہار فرمایا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسا ایسا ارادہ کیا ہے۔ اما واللہ انی لاعلمکم باللہ واخشاکم للہ، قسم اللہ کی میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بابت علم رکھتا ہوں، اور جس کے پاس اللہ کا جتنا زیادہ علم ہوگا، اللہ کی جتنی معرفت حاصل ہوگی، اس کے اندر تقویٰ بھی اور اللہ کی خشیت بھی اسی قدر زیادہ ہوگی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امت میں سب سے زیادہ، انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا علم رکھتے ہیں، انسانوں کے مابین سب سے زیادہ اللہ کی معرفت آپ ہی کو حاصل ہے، تو کوئی مائی کا لال آپ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کے دل میں جو اللہ کی خشیت تھی، جو محبت تھی، وہ اتنی محبت اور اتنی خشیت کسی کے دل میں چاہ کر بھی پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ خشیت معرفت الہی کے تابع ہے، اور معرفت سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو حاصل تھی۔ آپ نے فرمایا دیکھو میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں بستر پر بھی جاتا ہوں، میں بیوی سے قریب بھی ہوتا ہوں، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں۔ اور آپ نے بہت عظیم جملہ آپ نے فرمایا تھا، جبکہ ان تمام صحابہ کرام نے جو آئے تھے اور جنہوں نے ارادہ کیا تھا جن جن عملوں کا، وہ سب نیکی کے عمل تھے، کوئی عمل ایسا نہیں تھا جو غیر اسلامی ہے۔ تہجد پڑھنا، نفلی روزے رکھنا اچھا کام ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنے کا انہوں نے ایک عہد کیا تھا، اس لیے آپ نے سخت نوٹس کی اور فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو ہمارے طریقے سے، سنت سے مراد اصطلاحی سنت نہیں جس کا کرنا بہتر ہو اور جس کا چھوڑنا بھی جائز ہو، سنت سے مراد طریقہ، جو میرے طریقے اور میرے منہج سے ہٹ کر زندگی گزارے گا فلیس منی، وہ میرا امتی نہیں۔ کتنی سخت وعید آپ نے فرمائی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کئی اور موقع پر بھی آپ نے لوگوں کو اعتدال کی تلقین فرمائی ہے۔ کچھ لوگ دین آسان ہے اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں، اسلام کے واجبات اور فرائض سے غفلت کرتے ہیں، اور جب ان کو ٹوکیے تو وہ دین کی آسانی کا بہانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے۔ آسان دین کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم واجبات اور فرائض سے پہلو تہی کریں اور حرام کاری کریں، محرمات کے قریب جائیں، اس کا ہرگز یہ مطلب۔ دین آسان کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پر مشقت عبادت سے ہٹا کر ہم کو آسان شریعت اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تلقین فرمائی ہے۔ پر مشقت عبادت سے بچا کر اللہ نے آسان عبادت اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ یہ ہے اللہ کے دین کی آسانی کا مطلب، جس کی بعض مثالیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کے تعلق سے ہم نے ابھی سماعت کی۔ صاحب ایک آدمی گناہ واجبات کو ترک کرے، وہ کہے اللہ کا دین آسان ہے، یہ کلمہ حق تو بول رہا ہے وہ، لیکن باطل معنی، غلط معنی مراد لے رہا ہے۔ دین یقیناً آسان ہے، لیکن آسانی کا مطلب ترک واجب اور ارتکاب حرام نہیں۔ دین آسانی کا مطلب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جس کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر ایک انسان نیکی کرنے کا پختہ ارادہ کرے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ کام نہ کر سکے، تو الحمدللہ اس کی حسن نیت کا ثمرہ اس کو ملتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ثواب سے بہرور فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مرض العبد او سافر کتب له ما كان يعمل صحیحا مقیما۔ ایک آدمی سفر کرتا ہے، ایک آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، اس کی عبادت کے شیڈول، اس کی عادات بگڑ جاتی ہیں، کچھ وظائف، کچھ عبادتیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں، لیکن وہ کفِ افسوس بلتا ہے، ملول خاطر ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے کہ کاش وہ مقیم ہوتا، صحت مند ہوتا، اپنے گھر میں ہوتا تو عبادت میں خلل نہیں پڑتی۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب لہ ما کان یعمل صحیحا مقیما، حالت صحت اور حالت اقامت میں جو ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیا کرتا تھا عبادات کی بجاوری کے بعد، الحمدللہ وہ آج بھی اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائے گا۔ بعض صحابہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد مشروع کیا، اور مسلمانوں نے الحمدللہ جانی اور مالی قربانی دی، اور اشارہ ابرو پر انہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر گردنیں کٹوائی، اور فدائیت کی لازوال مثالیں انہوں نے قائم کی الحمدللہ۔ اس کے باوجود بھی کچھ صحابہ معذور تھے، اندھے تھے، لنگڑے تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو خرچ نہیں کر سکتے تھے، کچھ لوگ تھے جن کے پاس سواریاں نہیں تھی غزوات میں جانے کے لیے۔ الحمدللہ اللہ کے دین کی آسانی یہ دیکھیے کہ ان کو آپ نے
اللہ تعالیٰ نے ان کو معذور سمجھا. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل. سورہ توبہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھے پر، لنگڑے پر، معذور پر کوئی حرج نہیں ہے، پیسہ خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہے. الحمدللہ یہ ہے دین کی آسانی کا مطلب. اور وہ صحابہ جو کسی عذر کی وجہ سے، یہ سواری کی قلت کے سبب نہیں جا سکے تھے، غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عزم اور ارادے کی پذیرائی فرمائی اور ان کو اجر میں شریک کیا، یہ کہہ کر ان بالمدینۃ اقواما یا ان بالمدینۃ رجال، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ رہ گئے ہیں، ان بالمدینۃ رجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم الا شركوكم في الاجر، وہ اجر میں تمہارے شریک رہے حسن نیت کی وجہ سے. الحمدللہ. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول ان الدین یسر کا لوگ یہ کہہ کر ایک طرح سے استہزاء کرتے ہیں کہ اسلام ظاہری شکلیات کا نام نہیں ہے. الحمدللہ دین یہاں ہے، تقویٰ ہونا، الحمدللہ تقویٰ ہونا، لیکن اگر دل میں تقویٰ ہوتا تو ظاہر مظاہر بھی ہمارے اچھے ہوتے، کیونکہ ظاہری اعمال اور ظاہری اصلاح باطن کی اصلاح کا نتیجہ ہوتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. بہرحال دین آسان ہے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آسان دین پر اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وباللہ التوفیق وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.